انسانوں کے نام افزار ریحان۔ پشتون بھائیوں کے ساتھ زیادتی کیوں؟ حکومت پاکستان کو ایک انٹرنیشنل NGO نے سروے رپورٹ بھجوائی ہے جس میں 10 لاکھ افغانیوں کو پاکستان سے بے دخل نہ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ خاندان اربوں کی جائیدادیں خرید کر کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد جیسے شہروں میں رہائش پذیر ہیں، لیکن بعض سیاسی لوگ اور سرکاری افسران انہیں روزانہ بلیک میل کرتے ہوئے ان سے کاروبار اور جائیدادیں ہتھیانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ ان کے پاس شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ تک موجود ہیں اور وہ گزشتہ 5 دہائیوں سے یہاں آباد ہیں۔ ہم پاکستانیوں کا اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو بیشتر سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کی مذہبیت یا اسلامیت وہیں زیادہ جاگتی ہے جہاں ان کا کوئی نہ کوئی مفاد نکلتا ہو، بصورت دیگر ایسے لوگوں میں نہ اخلاقیات ہوتی ہے اور نہ ہی کسی نوع کی انسانی ہمدردی۔ تاریخی حقائق کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان بنوانے میں پنجابیوں کا کوئی رول ہی نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ تو لیگ کی بجائے یونینسٹ پارٹی سے وابستہ تھے، وہ وابستگی بھی انگریز سے مفادات کی خاطر تھی۔ جناح صاحب بارہا یہاں سے مایوس لوٹے اور ایک موقع پر انہوں نے یہاں تک کہا کہ اب میں لوٹ کر ادھر نہیں آؤں گا۔ یہاں ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف جو ہنگامہ آرائی کروائی گئی، اگر کوئی شخص گہرائی میں جا کر ریسرچ کرے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ مذہب کے نام پر اٹھائی گئی یہ ہنگامہ آرائی بنیادی طور پر متمول ہندوؤں اور سکھوں کی جائیدادیں ہتھیانے کے لیے تھی۔ ہر فساد کے پیچھے مذہبیت سے زیادہ لوٹ مار کی ذہنیت چھائی ہوئی ملے گی۔ ان حملہ آوروں کا اولین ٹارگٹ ہندو ساہوکاروں کی ان کے گھروں میں رکھی وہ لال کتاب ہوتی تھی جس میں ان تمام مقروض غریب مسلمانوں کا اندراج ہوتا تھا جو ہندو ساہوکاروں سے بطور قرض رقوم لیتے تھے۔ اس لال کتاب یا بیاج کو ڈھونڈ کر جلانے کا مدعا واضح تھا کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، اور پھر اسی چھینا جھپٹی میں جو ہاتھ لگتا وہ سب ایک طرح سے مال غنیمت سمجھتے ہوئے اڑا لیا جاتا، چاہے اس قبضہ گیری کی خاطر کافروں کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹنی پڑتی۔ درویش کی دادیاں ہمیشہ 47 کی آزادی کو لوٹاں ماراں اور اجاڑے کے الفاظ سے یاد کیا کرتی تھی، یعنی جب لوٹ مار ہوئی تھی اور اجاڑے پڑے تھے تو میں اتنے برس کی تھی، میرا فلاں بچہ اتنی عمر کا تھا۔ درویش اپنے دادا سے ہمیشہ یہ سنتا رہا کہ پارٹیشن سے قبل انارکلی میں مسلمانوں کی صرف ایک دکان تھی، باقی سب ہندو پراپرٹی تھی۔ خود میرے اپنے شہر میں جہاں آڑتوں کے اوپر ہماری رہائش گاہیں تھیں، ان آڑتوں کے ماتھے پر کنندہ اصل مالکان جو کھتری تھے کے نام اور جب یہ بنی تھی وہ سن اس درویش نے خود پڑے تھے۔ میری نانی کے گھر بڑے بڑے برتن ہوا کرتے تھے جنہیں سالانہ گاؤں کی عورتیں دھونے کے لیے جمع ہوا کرتی تھیں۔ میرے استفسار پر نانی ماں حاجن عائشہ بی بی نے بتایا کہ پتر یہ سارے برتن ہندو کھتریوں کے تھے جب وہ یہ سب یہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے کہ کہیں مال نہ ڈالے جائے۔ اپنے کئی عزیزوں کے گھروں میں ناچیز نے اپنی نوعمری میں لوٹ مار کی بہت سی چیزیں دیکھ رکھی ہیں۔ ایک بابا حکم دین ارائی ہوا کرتے تھے جن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ تھا۔ ان کی بھی دلچسپ کہانی ہے کہ وہ کس طرح چھینا جھپٹی کرتے ہوئے ہندوؤں کا مال چھین کر لائے۔ آج افغانیوں کی جائیدادیں چھیننے کے حریصوں کی خبر پڑھتے ہوئے یہ قدیمی باتیں ذہنی کینوس پر نمودار ہو رہی تھیں۔ کچھ اور باتیں بھی یاد آ رہی ہیں لیکن چھوڑے دیتے ہیں۔ عرض مدعا یہ ہے کہ دوسروں کا مال متاع چھین لینا یا ایسی حرص کرنا آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہماری یہ کوالٹی شاید ہمارے خون میں صدیوں سے ہے۔ بچپن میں اپنے کئی بزرگوں سے سنا ہے کہ فلاں شخص 47 کا چودھری ہے۔ ہمیں یہ مغالطہ ہے کہ شاید مال غنیمت وہی ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے چھینا جاتا ہے، حالانکہ داؤ لگنے کی بات ہے۔ جائیداد کے بالمقابل عقیدے اور رشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی پراپرٹی چھیننے کے لیے ان پر احمدی یا پھر توہین مذہب کے مرتکبین ہونے کے الزامات عائد کرتے ہیں، انہیں مروا کر یا پھنسوا کر پراپرٹی ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اخباری ایڈیٹر ہوا کرتے تھے جنہوں نے ایک یوسف نامی شخص کی بھاری اور قیمتی پراپرٹی اسی چکر میں چھین لی اور اپنے اخبار کے ذریعے بدترین پروپیگنڈا کیا کہ یہ یوسف کذاب نئی نبوت کا دعوے دار ہے وغیرہ۔ ہماری کتنی دینی تنظیمیں ہیں جنہیں آس پاس کے بھوکے ننگے غربت کے مارے بلبلاتے مسلمان قطعی دکھائی نہیں دیتے، البتہ ان مذہبی سوداگروں کو انڈین کشمیر اور فلسطین میں یروشلم تک کے جہادیوں یا مظلوم مسلموں کا درد دن رات سینوں میں اٹھتا ہے، کیونکہ انہی مظلوموں کے نام پر یہ لوگ چندے بٹورتے ہیں۔ یہ چندہ ان کا دھندا ہے جو بھاری عالمی ڈونیشن کے حصول تک جاتا ہے اور ان کی قیادتوں کو مالا مال کرتا ہے۔ جسے شک ہے وہ ان لوگوں کے ہی نہیں بلکہ اسماعیل ہنیہ سے لے کر خلیل الحیہ تک کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ملاحظہ کر لے جو کروڑوں نہیں اربوں ڈالرز پر محیط نکلیں گے۔ درویش دن رات روتا ہے کہ اے میرے پیارے مذہبی پاکستانیوں، اسلامی جمہوریہ کے حکمرانوں، خدارا تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے لیے ذاتی اظہار کی تھوڑی سی گنجائش تو دے دو۔ یہاں یک رخا اندھا اور گندا پروپوگنڈا ہے جس نے ہمارے اذہان کو اس بری طرح مسمار و بیمار کر رکھا ہے کہ وہ دوسرے پہلو کی جانکاری کو کفر کا بیانیہ خیال کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے افغانیوں
افغانی اور شامی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو کافر مغربی ممالک میں گئے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کر رہ گئے، وہاں اب وہ شریعہ کا نفاذ چاہتے ہیں۔ ان ممالک میں حاصل انسانی حقوق اور آزادیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ان کے سماج پر حاوی ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کی حکمرانی پر قابض ہو جائیں۔ نیشنلٹی تو ویسے ہی ایک مخصوص مدت کے بعد ہمارے لوگوں کو وہاں مل جاتی رہی ہے، جس کا وہ اپنے عرب مسلم خلیجی ممالک میں تصور نہیں کر سکتے۔ ظہور اسلام کے مرکز میں ذرا ایسی حرکتیں کر کے دیکھیں، آٹے دال کا بھاؤ شام سے پہلے معلوم ہو جائے گا۔ ہماری اپنے حکمرانوں کی خدمت میں التماس ہے کہ یہ بد نصیب افغانی بھائی جو قریب نصف صدی سے یہاں آباد ہیں، جن کے بچے یہیں پل کر جوان ہوئے، ان بیچاروں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ آپ یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی کس قدر ظالم اندھی بحری جہادی حکومت برسر اقتدار ہے، جسے ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس سے کوئی سروکار نہیں، جس نے چھوٹی معصوم بچیوں کی ایجوکیشن پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آپ ان معصوموں کو طالبانی بھیڑیوں کے آگے کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ ان پختون یا افغانی بھائیوں کا ہر الزام بھارت پر کیوں دھرتے ہیں؟ طالبانوں کے امیر المومنین ملا عمر کے تو آپ لوگ اس قدر قصیدے پڑھتے رہے ہیں۔ آج اسی ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب افغان ڈیفنس منسٹر بنا، عرب میڈیا کے سامنے چلا رہا تھا کہ پاکستانی بھائی خواہ مخواہ ہمارا ہر الزام بھارت پر دھرتے ہیں، حالانکہ ہماری موجودہ کشیدگی میں بھارت کا قطعی کوئی رول نہیں۔ افغانستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ضرور مضبوط کرے گا کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہیں۔ اسی طرح ہم پاکستان کے ساتھ بھی اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ امر بھی قابل غور و فکر ہونا چاہیے کہ کابل میں حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، طالبانوں کی ہو، اشرف غنی کی یا کرزئی کی، افغانستان کا عام آدمی پاکستان سے نفرت اور انڈیا سے محبت آخر کیوں کرتا ہے؟ کیا اس حساس ایشو پر ہمیں نیشنل لیول کا مباحثہ نہیں کروانا چاہیے؟ آج اگر پاکستان کی اسٹریٹجیکل ریجنل سچویشن کا جائزہ لیا جائے تو اس کے ایک طرف جس طرح بھارتی پنجاب اور راجستھان ہے، ہمارے سرائکی خطے بھاولپور یا بھاول نگر انڈین خطہ راجستھان جیسی بود و باش رکھتے ہیں، اسی طرح ہر دو اطراف کے پنجاب بھی پنجابیت میں ملتے جلتے ایک ہی کلچر کے حاملین ہیں۔ اسی طرح افغانستان سے ملحقہ خطوں کے عوام پختون یا بلوچ بھی افغانیوں جیسی تہذیبی مماثلت رکھتے ہیں، لہذا ان سرحدوں کو زہریلے ناک جیسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے افغان بھائیوں اور انڈینز کے بیچ ہمارا رول کباب میں ہڈی جیسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پورے خطے کو تجارت و سیاحت کے لیے کھلا ہونا چاہیے، بشمول بنگلہ دیش۔ خطے کے 2 ارب سے زائد انسانوں کا مفاد اسی میں ہے۔ سیاسی مسائل جو بھی ہیں، آج ہماری حکومت دہائیوں سے یہاں آباد اپنے پشتون بھائیوں کو ظالمانہ اسلوب میں ٹرکوں کے اندر پھینکتے ہوئے دوسری طرف جہادی بھیڑیوں کی جانب کیوں دھکیل رہے ہیں؟ فلسطین اور چیچنیا تک سارے جہاں کا اسلامی درد اپنے سینوں میں رکھنے والوں کو کیا یہ رویہ زیب دیتا ہے؟ حقیقت میں تو ہمارا یہ خطہ ایک ہی تھا۔ مفادات کے پجاریوں نے اگر اس کی چیر پھاڑ کر ڈالی ہے تو ہمیں انسانی بنیادوں پر سوچتے ہوئے حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ ان معصوموں کے بھی اس دھرتی پر کچھ حقوق ہیں۔ مذہبیت کی مالا دن رات جپنے والوں کو ان پشتونوں کے انسانی حقوق کا کچھ تو احساس و ادراک ہونا چاہیے۔